بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ربیع النور کی آمد کا سلسلہ جاری ہے، اور ربیع النور شریف بڑی اپنی رحمتیں اور نعمتیں بکھیر رہا ہے، اور عشاقان رسول جگہ جگہ جہاں اپنے دلوں کو روشن کیے ہوئے ہیں، اپنے گھروں کو بھی روشن کیے ہوئے ہیں، جھنڈے لگائے ہوئے ہیں، کچھ عاشقان رسول نے بیج لگائے ہوئے ہیں، اور بڑی محبت کے ساتھ۔ اور یہ وہ دن تو دیکھنے والا ہوگا کہ جب بڑی محبت کے ساتھ تمام نبی کریم علیہ السلام کے چاہنے والے، ان سے محبت کرنے والے الحمدللہ ایک ہو کر اور نیک ہو کر، میں یہی بات کہتا ہوں اب سے سارے چاہنے والوں کو جو بھی ہم سے سننے والے ہیں، دیکھیں ہم نے ایک تو ہونا ہے، لیکن نیک بالخصوص پہلے بننا ہے۔ پہلے ہم نیک ہوں گے نا، ہم نیکیوں کو اپنانا شروع کر دیں گے، نبی کریم علیہ السلام کی سنت کے تابع ہو جائیں گے، تو جب نیکیوں کی طرف آ جائیں گے تو ہم خود بخود ہی ایک ہو جائیں گے۔ اور اس مقصد جشن کا منانے کا بھی یہی ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی محبت کو اپنے دلوں میں پیوست کرنا۔ تو محبت جن سے کی جاتی ہے نا، پھر محبوب کی ہر ادا کو اپنایا جاتا ہے۔ مطلب اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کیا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب ہم ان کے نعرے لگائیں، ان سے محبت کا دم بھریں، کہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن جب نماز کی طرف بلایا جائے تو معذرت کرنا چاہیں، الا اعوذ باللہ۔ جب کہا جائے سنت رسول اپنے چہرے پر سجا لو تو پھر دور ہو جائیں، اور جب سنتوں کی طرف لایا جائے، کہا جائے کاروبار شریعت کے مطابق کر لو، اس سے پیچھے ہو جائے تو یہ مناسب نہیں ہے۔ الغرض ہمارا جو ٹاپک چل رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ کو بڑی اعلیٰ خاندان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے محبوب علیہ السلام کو یک کے بعد دیگر منتقل فرمایا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کے محبوب علیہ السلام اس دنیا میں 12 ربیع النور شریف کو جلوہ گر ہوئے۔ انشاءاللہ اس کو بھی آگے ذکر کیا جائے گا، ولادت کے آپ کے واقعات، لیکن اب پہلے تھوڑا سا آقا کریم علیہ السلام کے جو خاندان کے جو اولاد خاندان والے جو تھے، ان کے اعتبار سے تھوڑا سا ہم ذکر کر لیتے ہیں، وہ کس قدر اعلیٰ تھے، بزرگ تھے، برتر تھے۔ تو سب سے پہلے حضرت ہاشم جو حضور علیہ السلام کے دادا جان ہیں، جن کا نام حضرت عمر ہے، انتہائی بہادر، بے حد سخی اور لوگوں سے بہت زیادہ محبت کرنے والے تھے۔ بلکہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں قحط سالی ہو گئی، اور وہ وقت حج کا مہینہ تھا، اور لوگ دیگر ملکوں سے حج کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ اب جب قحط سالی ہو گئی، آپ کو پتہ ہے جہاں قحط سالی ہو جاتی ہے تو کھانے کے لالے پڑاتے ہیں، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی یعنی آقا کریم علیہ السلام کے پردادا حضرت ہاشم، جن کا نام اصلی نام جن کا کیا تھا، حضرت عمر تھا، تو وہ ملک شام جاتے ہیں، ملک شام سے جا کر روٹیاں خریدتے ہیں، اور روٹیاں خرید کر ان خشک روٹیوں کو لانے کے بعد اونٹوں کو ذبح کرتے ہیں، خشک روٹیاں اور اونٹوں کا سرید بنا کر سالوے کا سالن کے شوربے کا بنا کر حاجیوں میں تقسیم کرنا شروع کرتے۔ تو اس دن سے ان یعنی حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہو گیا ہاشم، یعنی کہ روٹیوں کا چورا کرنے والے۔ تو کس قدر لوگوں سے محبت کرتے تھے کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی عبادت کے لیے آئے ہیں تو وہ کیسے بھوکے جا سکتے ہیں، اگرچہ قحط پڑا ہوا ہے، ارے سب کچھ لٹا دیں گے۔ یہ ہوتا ہے لوگوں سے محبت کرنا، ان کا خیال رکھنا، ان سے ان کے ہر معاملات کو جو ہے اپنی زندگی کے معاملات میں سر فہرست رکھنا۔ تو ہمیں بھی چاہیے اسی طریقے سے آپ کے جو دادا جان تھے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ، آپ بھی بڑے نہایت حسین اور جمیل تھے، اور بڑے اچھے قد آور شخص تھے، اور اپنے زمانے کے بزرگوں میں بڑا آپ کا نام تھا۔ یعنی کہ اگر میں کہوں نا کہ اس وقت مکہ مکرمہ کے اندر سب سے عظیم الشان یعنی کہ حضرت ہاشم کے بعد جو سجادہ نشین بنے، کعبے کے جو متولی بنے، کعبے جو والی بنے، اس کی خدمت کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا، جو لوگ عبادت کے لیے آتے تھے ان کے لیے اچھے سے اچھے معاملات کرنا، وہ حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، محبوب کریم علیہ السلام ہم سب کے آقا مولا محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے خاندان کے نسب اور ان کی شرافت، ان کی بزرگی کے اعتبار سے، کیونکہ گو گو ہر اعتبار سے محبوب کریم علیہ السلام کا خاندان تمام خاندانوں میں اپنی مثال آپ تھا ہر زمانے کے اعتبار سے۔ تو لہذا آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب، جن کا اصلی نام شیبہ تھا، بڑے ہی نیک، زاہد، عابد اور پرہیزگار شخص تھے۔ بلکہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے جب بھی کبھی بھی مکہ المکرمہ کے اندر قحط آ جاتا تو لوگ آپ کے پاس آتے اور آپ کو آسمانے پر لے جا گئے، مطلب یہ کہ پہاڑ کی چوٹی پر لے جاتے، اور آپ کے توسل سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا۔ اور آپ ہی تھے جو اس وقت کے اندر جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتا، اس کو سختی سے اس کے خلاف آپ جو نا کارروائی کرتے، اگر کوئی چوری کرتا تو اس کا ہاتھ کاٹ ڈالتے، اور جو گناہوں کی طرف یعنی کہ زنا کار ہوتا، شراب پیتا تو اس کو سختی سے آپ سمجھاتے، اور آپ عقیدے کے لحاظ سے مواحد تھے۔ تو ایک بار ایسا ہوا
کہ آپ کے دور کے اندر ایک ابرہہ یعنی یمن کا بادشاہ، جس نے شہر صنعا کے اندر ایک اپنی دارالسلطنت کے اندر بہت بڑا گرجا گھر بنایا، اور اس نے لوگوں کو اس طرف دعوت دی کہ لوگ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کعبے کے بجائے اس کے گھر، اس کی گرجا گھر کا طواف کریں۔ تو جب یہ مکہ والوں میں خبر پہنچی تو کنانہ کا ایک شخص جب اس نے یہ سنا تو اس نے غیظ و غضب میں آ کر وہاں جا کر اس کے گرجا گھر میں اس نے وہاں پر نجاست کر دی، اور نجاست سے اس کے گرجا گھر کو آلود کر دیا۔ جب ابرہہ کو یہ خبر پہنچی تو اس نے ہاتھیوں کی فوج تیار کی، اور یہ اس عزم کے ساتھ کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ میں کعبۃ اللہ کو ڈھا دوں۔ مختصراً ذکر کر رہا ہوں، کعبۃ اللہ کو ڈھا دوں گا، اور پھر اس کا جو پہلا دستہ تھا، آپ نے دیکھا ہوگا جس طرح فوجیں لڑنے کے لیے تو پہلے آگے ایک دستہ ہوتا ہے، پھر پیچھے ایک دستہ ہوتا ہے، تو بادشاہ تھا تو اس سے پہلے بھی ایک دستہ تھا۔ آگے کا جو دستہ تھا اس نے مکہ والے کے سارے مویشیوں کو، جانوروں کو، اونٹوں، بیلوں، بکریوں کو اپنے قبضے میں لے لیا، اور جس کے اندر حضرت عبد المطلب آپ کے دادا جان جو ہیں ان کے بھی 200 اونٹ اس کے ہاتھ آ گئے۔ جب یہ آپ کو خبر ملی تو پھر آپ کہ دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے۔ جب پتہ چلا کہ جو نا مکے والوں کے سردار آئے ہیں جن کا نام اصل نام شیبہ ہے اور بڑے نفیس حسین و جمیل ہیں، جیسے ہی آپ اس نے فوراً اپنے خیمے کے اندر بلایا۔ جیسے ہی آپ خیمے کے اندر جاتے ہیں، جب ان کا رعب دیکھتا ہے، ان کا حسن، ان کا جمال، نہایت قد آور ان کے انداز کو دیکھتا ہے تو فوراً ان سے متاثر ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ فرماتا ہے حضرت کس لیے میرے پاس حاضر ہوئے ہیں؟ تو کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے میرے جو ہے نا اونٹوں کو جو ہے نا مطلب یہ کہ لے لیا ہے، تو لہذا میں ان کا مطالبہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا، اس بادشاہ نے کہا کہ میں نے تو سنا تھا کہ تم بہت بڑے نفیس شخص ہو، عابد اور پرہیزگار ہو، اور تمہارے ان باتوں کو سن کر تو میں بالکل پریشان ہو گیا ہوں کہ میں تو تمہارے کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں، تمہاری اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے آیا ہوں، اور تم اپنے اونٹوں کا سوال کر رہے ہو، اتنی چھوٹی بات۔ تو آپ نے بڑی خوبصورت بات فرمایا، آپ نے فرمایا میں اونٹوں کا مالک ہوں، اونٹوں کی بات کرنے آیا ہوں، جو کعبے کا مالک ہے وہ اپنے گھر کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ بڑی خوبصورت بات، کیا آپ نے فرمایا میں اونٹوں کا مالک ہوں، میں لہٰذا اونٹ لینے آیا ہوں، جو کعبے کا والی ہے وہ اپنے گھر کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں نا، پھر ایسا ہوا، پھر معاذ اللہ ثم معاذ اس نے ان کو اونٹ دے دیے، پھر اس نے کہا تم دیکھ لینا، میں معاذ اللہ کعبے کو ڈھا دوں گا۔ پھر جب اس ناپاک ارادے سے چلا تھا، کہا جاتا ہے مقام مغمس یا غمس کے موقع پر غالباً وہاں پر اس کا جو بڑا ہاتھی تھا محمود، جس پر وہ سوار تو بیٹھ گیا، ہلنے کا نام نہیں لیتا۔ پھر تھوڑی دیر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو سورہ فیل کے اندر بھی ذکر کیا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے محبوب آپ علیہ السلام نے نہیں دیکھا کہ جس طریقے سے اللہ نے ہاتھیوں والوں کا کیا کہ جو معاذ اللہ کعبے کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر آئے تھے۔ پھر کیا ہوا کہ سمندر کی جانب سے آسمان سے پرندے آئے جن کو ابابیل کہا جاتا ہے، چونچ میں ایک کنکر اور دونوں پاؤں میں ایک کنکر، 3 کنکر ان کے ہاتھ میں تھے اور وہ ان پر چھوڑتے، اور کنکر سے ایسا ہوا کہ جب بھی وہ کنکر پھینکتے تو ان سے وہ ایسے کنکر گرتے تو ان کے پورے جسموں کو چیر کر رکھ دیتے۔ تو اس طرح ان کے وہ ناپاک ارادے سے باز رہے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو نا یہ سمجھ عطا فرمایا۔ اللہ کریم ہم سب کو کما حقہ دین کے مطابق چلنے اور آقا کریم علیہ السلام کے خاندان سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔